کہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا نے جو پاکستان کا دنیا میں امیج بنایا کہ پاکستان کا ستیہ ناش اور بیڑا غرق ہو چکا ہے، تو ہمارے ہمسایہ ملک نے یہ سوچتے ہوئے کہ اب وقت ہے کہ پاکستان سے ہم اپنا حساب برابر کریں، اس کو مزہ چکھائیں، اور رات کے اندھیرے میں ہندوستان نے پاکستان پر حملہ کیا۔ لیکن پاکستان کی خوش نصیبی تھی کہ پاکستان پر پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت تھی۔ مسلم لیگ نون پاکستان کی ماں جماعت ہے، اور کبھی کوئی اولاد اپنی ماں کی آغوش میں غیر محفوظ نہیں ہو سکتی، کیونکہ ماں اپنی جان قربان کر سکتی ہے لیکن اپنی اولاد پر آنچ نہیں آنے دیتی۔ اسی طرح آپ نے پاکستان کی تاریخ میں دیکھا ہے کہ جب بھی پاکستان مسلم لیگ نون کے حوالے ہوا ہے، اس نے ترقی کی ہے، یہ مضبوط ہوا ہے، اور جب بھی اسے مسلم لیگ نون سے چھینا گیا ہے، یہ کمزور ہوا ہے اور یہ حادثوں کا شکار ہوا ہے۔ 1971 کا حادثہ بھی اسی لیے پیش آیا کہ پاکستان کو پاکستان مسلم لیگ سے چھینا گیا۔ 28 مئی 1998 کو پاکستان کی ذمہ داری پاکستان مسلم لیگ نون کے ذمہ تھی، اور اس وقت کے وزیر اعظم ہمارے قائد نواز شریف تھے، اور پاکستان پر ایک بڑا کڑا وقت آیا کہ جب ہندوستان نے 5 دھماکے کیے، اور امریکہ کے صدر کے بھی 5 فون آئے کہ آپ نے ہندوستان کی تقلید نہیں کرنی، ہم آپ کو $5 ارب دیں گے اس کے بدلے میں۔ لیکن وزیر اعظم نواز شریف، جو مسلم لیگ نون کے وزیر اعظم تھے، انہوں نے حکم دیا کہ بھارت کے 5 دھماکوں کے مقابلے میں 6 دھماکے کر کے بھارت کو اور دنیا کو یہ پیغام دو کہ پاکستانی قوم اپنی آزادی کا سودا نہیں کر سکتی۔ اور آپ نے دیکھا کہ جب 6 دھماکے ہم نے کیے تو پھر ہندوستان کے وزیر اعظم بس پہ چڑھ کے پاکستان آئے اور امن کا معاہدہ کیا۔ مسلم لیگ زندہ باد، مسلم لیگ زندہ باد، میاں نواز شریف زندہ باد، میاں شہباز شریف زندہ باد، پروفیسر حسن اقبال صاحب زندہ باد۔ اسی طرح زندہ باد۔ میرے بھائیوں، جب ہندوستان نے 6 مئی کی رات کو پاکستان پر حملہ کیا تو پاکستان مسلم لیگ نون کے وزیر اعظم جناب شہباز شریف کے پاس پاکستان کی ذمہ داری تھی۔ اس سے چند سال پہلے 2019 میں بھی بھارت نے پاکستان پہ حملہ کیا تھا، اور پوری دنیا نے دیکھا تھا کہ اس وقت کے وزیر اعظم نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ اگر بھارت نے حملہ کیا ہے تو میں کیا کروں، کیا میں بھارت پہ حملہ کر دوں؟ لیکن آج کے وزیر اعظم شہباز شریف نے جب بھارت نے حملہ کیا تو پاکستان کی مسلح افواج کو ہدایت کی کہ بھارت کو اپنی مرضی سے، اپنے طریقے سے ایسا جواب دینا ہے کہ اس کو دن کے اندر تارے نظر آئیں، اور آئندہ وہ پاکستان سے چھیڑ چھاڑ کا خواب میں بھی نہ سوچے۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، 10 مئی کو
فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں ہماری بہادر مسلح افواج نے بھارت کو جو جواب دیا اور پاکستان کو مارکہ حق میں جو کامیابی دلوائی، اس نے دنیا کو ثابت کر دیا کہ پاکستانی قوم زندہ قوم ہے۔ ہماری مسلح افواج چوکس ہے اور ہمارے فوج کی قیادت فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ہاتھوں میں دلیر قیادت ہے، اور ہماری سیاسی قیادت میں یہ جرأت ہے کہ وہ حوصلے کے ساتھ فیصلے کر سکتی ہے، اور اس کے بعد پاکستان کا جھنڈا دنیا بھر میں بلند ہو گیا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاک زندہ باد، فوج زندہ باد۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ فرق ہوتا ہے اصلی کا اور نقلی کا۔ پاکستان مسلم لیگ اس ملک کو بنانے والی جماعت ہے۔ آج آپ کو پاکستان میں ترقی کے جو بھی منصوبے نظر آئیں گے، اگر کسی نے لوڈ شیڈنگ ختم کی، اگر کسی نے دہشت گردی ختم کی، اگر کسی نے پاکستان میں موٹر وے بنائے، اگر کسی نے پاکستان میں سی پیک شروع کیا، اگر کسی نے پاکستان کے اندر جدید معاشی پالیسیاں نافذ کی، اگر پاکستان میں کسی نے یونیورسٹیوں کا جال بچھایا، آپ کو ہر بڑے ترقی کے منصوبے کے اوپر نواز شریف کی مہر نظر آئے گی، مسلم لیگ نون کی مہر نظر آئے گی، اور شہباز شریف کی مہر نظر آئے گی۔ اور اب پنجاب کے اندر وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف کی قیادت میں وہ ترقی کا سفر گاؤں گاؤں پھر شروع ہو چکا ہے۔ تو یہ پاکستان کی ترقی کا نسخہ صرف مسلم لیگ نون کے پاس ہے۔ 4 سال ان کی بھی حکومت رہی ہے۔ آج آپ کسی بھی پی ٹی آئی کے فرد سے پوچھیں کہ جس مہاتما کی آپ رہائی کی دعائیاں دیتے ہیں، 4 سال وہ وزیر اعظم رہا ہے، اس کے پاس پنجاب کی حکومت تھی، اور پنجاب سے اس نے مسلم لیگ نون کا قلعہ ہونے کا بدلہ کیسے لیا کہ پنجاب کے اوپر عثمان بزدار جیسا وزیر اعلیٰ مسلط کر دیا۔ جس پنجاب پر 10 سال شہباز شریف نے ترقی کا مثالی دور قائم کیا تھا، اس ترقی کے اوپر عثمان بزدار جیسے وزیر اعلیٰ کو بٹھا کر اس ساری ترقی کی فصل پہ ہل چلا کے اس کو نیست و نابود کر دیا۔ پنجاب کی سڑکیں تباہ ہو گئیں، پنجاب کا تعلیم کا ڈھانچہ تباہ ہو گیا، پنجاب کی صحت کا ڈھانچہ تباہ ہو گیا۔ اور پھر جب ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ بھئی بتاؤ، 4 سال حکومت کی ہے، کون سی نئی موٹر وے بنائی، کون سی نئی یونیورسٹی بنائی، کون سا نیا بجلی کا منصوبہ لگایا، کون سی نئی ترقی کا منصوبہ شروع کیا؟ تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ آگے سے جواب دیتے ہیں کہ جی ہمارے لیڈر نے ہمیں شعور دیا ہے۔ شعور کس چیز کا دیا ہے؟ کہ ہر مخالف کی پگڑی اچھالو، ہر مخالف کو چور ڈاکو کہو۔ شعور اس بات کا دیا ہے کہ اپنے دھرتی پہ قربان ہونے والے شہیدوں کی یادگاروں کو توڑ کر ان کے ساتھ فٹ بال کھیلو۔ شعور اس بات کا دیا ہے کہ اپنے فوج کی چھاؤنیوں پہ حملے کرو جیسے کہ دہشت گرد حملے کرتے ہیں۔ شعور یہ دیا ہے کہ پاکستان بنانے والی ہستی کی نشانی جناح ہاؤس کو جلا کے راکھ کر دو۔ اگر اس چیز کا نام شعور ہے تو 1 لاکھ دفعہ نہیں، 20 کروڑوں دفعہ اس شعور کے اوپر لعنت ہے، چونکہ یہ پاکستان کو تباہ کرنے والا شعور ہے۔ ہمارے قائد نے ہمیں پاکستان کی تعمیر کا شعور دیا ہے۔ ہمارے قائد نے ہمیں یہ شعور دیا ہے کہ پاکستان کی معیشت مضبوط ہوگی
تو پاکستان مضبوط ہوگا. پاکستان کی معیشت مضبوط ہوگی تو پاکستان کا غریب اپنے دن بدلے گا, پاکستان کے مزدور کے دن بدلیں گے. جب بھی ہم نے ترقی کا سفر شروع کیا, اس ترقی کے سفر کو سازشوں کے ذریعے ختم کیا گیا. میرے بھائیوں, 1990-91 میں نواز شریف صاحب نے جو منصوبے اور اصلاحات شروع کی تھیں, اگر انہیں 10 سال مل جاتے, آج نواز شریف ڈاکٹر مہاتیر ملیشیا سے بڑا لیڈر ہوتا اور پاکستان ملیشیا اور کوریا سے آگے کھڑا ہوتا. میاں نواز شریف زندہ باد, میاں نواز شریف زندہ باد, اگر زندہ باد. نواز شریف صاحب نے 1997-98 میں ایٹمی دھماکوں کے بعد جو ویژن 2010 کا منصوبہ بنایا تھا, اس پہ عمل درآمد کرنے کا موقع مل جاتا تو آج پاکستان دنیا کی پہلی معیشتوں میں کھڑا ہوتا. اس کے بعد پھر جب ہم حکومت میں آئے تو ہمیں لوڈ شیڈنگ ورثے میں ملی, دہشت گردی ورثے میں ملی, ملک کی معیشت تباہ حال تھی, مہنگائی تھی, غربت تھی, اور ہم نے پھر پاکستان کو کھڑا کرنے کے لیے 2025 کا منصوبہ بنا کے کام شروع کیا کہ پاکستان کو دنیا کی پہلی 25 معیشتوں میں 2025 میں لے کر آئیں گے. ہم نے لوڈ شیڈنگ ختم کی, سی پیک کے ذریعے $25 ارب پاکستان میں لے کر آئے, جس سے پاکستان کا پہیہ چلا اور پاکستان ٹیک آف کرنے لگا تھا. اس موقع پر پھر عمران خان نے سازش کی, چند ججوں نے سازش کی, اس وقت کے چند جرنیلوں نے سازش کی اور مسلم لیگ کی فتح کو شکست میں تبدیل کر کے ایک اناڑی کو اس ملک کی باغ دوڑ دے کر اس ملک کی ڈرائیونگ سیٹ پر بٹھا دیا گیا. مجھے آپ بتائیں, آپ نے یہاں سے گودام سے مال بھیجنا ہے باہر سڑک کے اوپر, تو جس ٹرالی کے اوپر بھیجنا ہے, جس ٹرک کے اوپر بھیجنا ہے, تو اگر کوئی بندہ آ کر آپ کو یہ کہے کہ جناب میری دیانتداری ایسی کہ فرشتے بھی قسم کھا سکتے ہیں, میں اتنا بڑا حاجی کہ میں اج تک تہجد کی نماز نہیں چھڈی, لیکن میں اج تک ٹرالی یا ٹرک نہیں چلایا, تے مہربانی کرو میری نیکی دیکھو اور میری پارسائی دیکھو, مینو یہ اپنے مال دی چابی دیو, میں اس نو باہر لے جانا ہے. دیو گے؟ نہیں. جس بندے نے زندگی کدے موٹر سائیکل نہ چلائی ہوئے, کوئی گڈی نہ چلائی ہوئے, وہ کہہ جی اپنے مال دی گڈی دی چابی دے دیو, میں تہاڈی آرڈر نو فیکٹری تک پہنچا دیاں گا, کدے پہنچا سکتا ہے؟ نہیں, بالکل. وہ ایکسیڈنٹ کر سکتا ہے, وہ ٹکر مار سکتا ہے, وہ مال نو منزل تے نہیں لے کے جا سکتا. تے جے پاکستان دی کنجی ایسے بندے نو دتی گئی ہوئے جن نے کدے ایک یونین کاؤنسل زندگی چ نہیں سی چلائی, 40 سال صرف ایک ہی کام کیتا ہے, چندے کٹھے کرنے دا, بھیک منگنے دا کام کیتا ہے. ایک چندہ منگن والے نو پاکستان دی کنجیاں دے دتیاں گئیاں, جنوں حکمرانی دا الف بے دا پتہ نہیں سی. میرے بھائیوں, اس نے وہی کیا جو ایک اناڑی ڈرائیور گاڑی کے ساتھ کرتا ہے. اس نے پاکستان کی معیشت کے انجر پنجر ایکسیڈنٹ کر کے ہلا دیے, اور جب ہمیں